بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جو بخاری اور مسلم شریف کے اندر بھی ہے۔ اس فرمان میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ خدا کرے کہ ہم سب مسلمان ان 5 حقوق کو ادا کرنے والے بنے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں حق المسلم علی المسلم 5، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ پہلا حق کیا ہے؟ رد السلامی، سلام کا جواب دینا، کہ سلام میں پہل کرنا چاہیے کہ میں سب سے پہلے دوسروں کو سلام کروں، لیکن اگر کوئی ہمیں سلام کر دے تو سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ عام طور پر کوئی سلام کرتا ہے تو جواب میں خالی یہ ہاتھ اٹھا لیا جاتا ہے یا گردن ہلا دی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب سلام کرے تو مکمل سلام کرنا چاہیے، السلام علیکم، اور جواب بھی دے تو مکمل جواب دینا چاہیے کہ وعلیکم السلام۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی مسلمان سلام کرتا ہے السلام علیکم تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر کوئی مسلمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو اس کو 20 نیکیاں ملتی ہیں۔ کوئی مسلمان اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس لیے سلام مکمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور سلام میں پہل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس بھائی نے ہمیں سلام کیا ہے تو اس بھائی کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو سلام کا جواب دیں، یہ پہلا حق۔ اور دوسرا حق یہ ہے کہ عیادت المریض، ہمارا کوئی مسلمان بھائی اگر بیمار ہو جائے تو اس کی مزاج پرسی کرنا، اس کی عیادت کرنا بڑا اجر و ثواب والا عمل ہے یہ۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کوئی مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے، عیادت کے لیے جاتا ہے، صبح میں اگر جاتا ہے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی مسلمان شام میں اپنے کسی بھائی کی مزاج پرسی اور عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا عمل ہے یہ۔ اس لیے ہمارا کوئی مسلمان بھائی، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے پڑوسی ہو، چاہے کوئی مسلمان بھائی ہو، حتیٰ کہ کوئی برادر وطن میں سے کوئی ہو تو اس کی بھی مزاج پرسی کے لیے جانا چاہیے کہ یہ بھی سنت ہے۔ اور ہمارا کوئی بھائی بیمار ہو تو اس کا حق یہ ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے جائے، دوسرا حق ہے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ وہ اتباع الجنائز، کہ کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے، اس کی موت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا، یہ بھی اس کا حق ہے۔ مسلمان کا حق یہ ہے کہ اگر وہ انتقال کر جائے، اس کی موت واقع ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا، یہ بھی بڑے اجر و ثواب والا کام ہے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے جنازے میں جاتا ہے اور نماز جنازہ پڑھنے تک شریک رہتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو 1 قرات ثواب ملے گا، 1 قرات۔ اور اگر وہ تدفین تک شریک رہتا ہے، یعنی اس کو دفن کرنے تک وہاں پر حاضر رہتا ہے، میت میں حاضر رہتا ہے، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسے 2 قرات ثواب ملتا ہے۔ حضرات صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کیا ہے یہ؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 بڑے پہاڑ، یعنی 1 قرات ہوا کہ 1 بڑے پہاڑ کے برابر ثواب۔ صرف ہم نماز جنازہ میں شریک رہے اور اگر دفن تک وہاں پر حاضر اور شریک رہے تو 2 بڑے پہاڑوں کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کوشش اس بات کی جانی چاہیے کہ ضرور جنازے میں شریک رہیں
اور اگر ہمارے پاس وقت ہو تو تدفین تک وہاں پر حاضر رہیں، شریک رہیں، اور اگر اتنا زیادہ وقت نہیں، کوئی ضروری بہت ہی زیادہ ضروری کام ہے تو کم از کم نماز جنازہ میں ضرور شریک ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایک پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ 3 حق ہو گئے۔ چوتھا حق مسلمان کا یہ ہے کہ اجابت الدعوتی، کہ مسلمان بھائی اگر ہماری دعوت کرتا ہے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا اور دعوت میں شریک ہونا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، اس کی دلجوئی کرنا، یہ بھی مسلمان بھائی کا حق ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کر کے اس کی دلجوئی کرنا۔ چنانچہ عالم اسلام کی عظیم فقیہ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے کسی جگہ لکھا ہے کہ دعوت کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اپنے گھر بلا کر کھلایا جائے، دوسری شکل یہ ہے کہ کھانا جس کو اپنے گھر بلانا چاہتے تھے اتنا کھانا اس کے گھر پہنچا دیا جائے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میں کھائے، اپنے والدین کے ساتھ میں اسے کھائے، اور تیسری شکل یہ ہے کہ اتنے پیسے اسے ہدیتاً دے دیے جائیں یہ کہہ کر کہ آپ اس میں آج کوئی کھانے کا انتظام کر لیں، اور ان تینوں قسموں میں ثواب برابر ہے۔ آج ہمارے زمانے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس وہ آج ہمارے گھر آ کے کھانا کھائے، ہماری دعوت میں شریک ہو، اور اگر دعوت میں شریک نہ ہو تو اسے معیوب سمجھا، اسے برا سمجھا جاتا ہے۔ لیکن کبھی گھر بلا کر بھی کھلانا چاہیے، کبھی کھانا پہنچا بھی دینا چاہیے اس کے گھر، اور کبھی اتنی رقم بھی دے دینی چاہیے کہتے ہوئے کہ آپ اس میں اپنے گھر میں ہی دعوت کر لیجئے، کھانے کے انتظام کر لیجئے، تینوں شکلوں میں برابر ثواب ملے گا۔ اور 5واں حق مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان چھینکے اور چھینکنے کے بعد چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یا رحمک اللہ کہنا یہ حق ہے اس کا۔ لیکن اگر کوئی مسلمان چھینکے اور الحمدللہ نہ کہیں تو جواب دینا یا رحمک اللہ کے ذریعے سے ضروری نہیں ہے۔ ہاں چھینکنے والا چھینکے تو اسے چاہیے کہ الحمدللہ کہے، اور وہ الحمدللہ کہتا ہے تو جواب دینے والے کو بآواز بلند جواب دینا چاہیے تاکہ آپ کی آواز، جواب دینے والے کی آواز چھینکنے والے تک پہنچے، تاکہ پھر دوبارہ لوٹا کر وہ آپ کو دعا دے سکے اور آپ کے دعا کا جواب دے سکے۔ چھینکنے والا الحمدللہ کہے، سننے والا یا رحمک اللہ کہے، پھر یا رحمک اللہ سن کر چھینکنے والا پھر اس کو جواب دینے والے کو یہ دعا دے یہدیکم اللہ یصلح بالکم، کہ اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے دل کی اصلاح فرمائے۔ یہ 5 حق ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہیں۔ پہلا حق تو یہ ہے، پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں رد السلام، سلام کا جواب دینا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ عیادت المریض، بیمار کی مزاج پرسی کرنا، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اتباع الجنائز، جنازے میں شرکت کرنا، اور چوتھا حق یہ ہے کہ اجابت الدعوت، دعوت کو قبول کرنا، اور 5واں حق یہ ہے کہ تشمیت العاطشی، چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہ اپنے مسلمان بھائیوں کے یہ 5 حق ادا کر کے اجر و ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔